بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورہ معون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کی تکذیب کرتا ہے، حساب کے دن کو جھٹلاتا ہے، فیصلے کے دن کو مانتا نہیں ہے کہ وہ آنے والا ہے، یعنی قیامت کا منکر ہے. آپ نے اس کو دیکھا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھانے کھلانے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتا. فویل للمصلین، بس بہت بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور جو اپنے اعمال کا دکھلاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معون یعنی اس سے مراد زکوٰۃ یا استعمال کی معمولی چیزیں جو ہیں اس کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، دوسروں کو دیتا نہیں ہے. یہ ہے سورہ معون کا مختصر ترجمہ. اس سورت کا مشہور نام تو یہی ہے سورہ معون، اس لیے کہ آخری لفظ سورت میں لفظ معون آ رہا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا نام سورہ دین بھی آتا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، دین سے مراد یہاں پر حساب و کتاب، جزا اور سزا، یعنی اعمال کا بدلہ. قرآن کریم میں دین کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی تو مذہب، شریعت، یہ معنی ہے. اور دوسرا معنی ہے جزا اور حساب، اعمال کا بدلہ. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. وہاں پر دین کا ترجمہ متفق علیہ ہے کہ دین سے مراد وہاں پر حساب و کتاب، فیصلہ. اور تیسرا معنی آتا ہے عبادت، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے عبادت کو اس کے لیے، خالص کرتے ہوئے عبادت کو اس کے لیے. یہاں پر دین سے مراد بھی مفسرین کے نزدیک حساب و کتاب ہے. تو بعض علماء نے اس سورت کا نام سورہ دین بھی بتایا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یتیم کا تذکرہ ہے اس میں. اور دوسرے بھی نام علماء نے ذکر کیے ہیں. مفسر ہیں کہ ابن عاشور، انہوں نے 6 نام ذکر کیے ہیں. بعض لوگوں نے کہا سورۃ التکذیب، بعض لوگوں نے کہا کہ سورۃ ارأیت، یعنی سورت کا نام پہلے لفظ کے مطابق رکھا. لیکن مشہور نام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا معون ہے.
اس کی 7 آیتیں ہیں، سورہ ماعون میں 7 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 6 بری صفتیں بیان کی ہیں۔ انسان کے اندر بری جو صفتیں ہوتی ہیں یا 6 بد اعمالیاں، بد کرداریاں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو 6 صفتیں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، وہ ایک شخص کے بارے میں بیان کی ہے یا ایک سے زائد۔ اس لیے کہ 6 صفات جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی، سب سے پہلی ہے حساب کے دن کو جھٹلانا، فیصلے کے دن کو نہ ماننا، قیامت کا انکار کرنا، یہ ایک صفت۔ اور قیامت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، کافر، اس لیے کہ ایمان کا ایک رکن اور اہم اور بنیادی ایک اصول ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، تو جو اس کا منکر ہے وہ کافر۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یتیموں پر ظلم کرنا، ان کے حقوق پامال کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، دھکے دینا، جیسا کہ یدعو کا معنی ہے دھکا دینا، بدسلوکی کرنا یتیم کے ساتھ۔ اور تیسری صفت ہے مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، قدرت رکھتے ہوئے خود بھی نہ کھلائے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہ دلائے یا منع کرے کہ ضرورت نہیں ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کی بھی تاکید اور ان کو بھی ترغیب نہ دلائے۔ اس کے بعد 3 اور صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، بے خبر رہتے ہیں، سستی اور کاہلی برتتے ہیں، نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اب یہ نمازی ہے اور اوپر آ رہا ہے تکذیب بالدین، تو کیسے جوڑے گا؟ بھئی اوپر والا جو ہے، جو روز جزا حساب کے دن یا فیصلے کے دن کا منکر وہ تو کافر ہے، لیکن یہ تو نمازی۔ تو چوتھی صفت جو اللہ نے بیان کی، نماز پڑھ تو رہا ہے، اس لیے کہ فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بہت بڑی خیر، نماز پڑھ رہا ہے لیکن غفلت کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آگے آئے گی۔ تو نماز سے غفلت برتنا، نماز کے معاملے میں غفلت سے پیش آنا۔ اور 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ریا، دکھلاوا کرنا، یعنی لوگوں کے لیے عمل کرنا تاکہ لوگ تعریف کریں، تحسین کے الفاظ بولیں، اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے یا دنیاوی کوئی غرض حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا دکھلاوا لوگوں کے سامنے کرنا کہ لوگ اطمینان محسوس کریں اور کچھ معاملہ ہو جائے، دنیاوی کوئی غرض حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ریا۔ اور آخری صفت بیان کی یمنعون الماعون، معاون کا ایک ترجمہ تو زکوٰۃ سے کیا گیا، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں نماز کا تذکر آئے گا اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکر آئے گا، تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر معاون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور ایک دوسری ترجیح انہوں نے یہ بیان کی کہ ویل بہت بڑا لفظ ہے، دھمکی کا، بہت بڑی خرابی ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بہت برا معاملہ ان کا ہوگا آخرت میں۔ اتنی بڑی دھمکی ایسی چیز پر ہی ہوگی جو واجب ہو، فرض ہو، اس کے ترک پر، اور زکوٰۃ واجب اور فرض ہے تو اس کے ترک پر وہ وعید اور دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں پر معاون سے مراد گھریلو استعمالی چیزیں، گھر میں جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جس کو ہم عاریتاً یعنی استعمال کے لیے دوسروں کو دیتے ہیں، اور جس کا لینا دینا متعارف ہوتا ہے لوگوں میں۔ پڑوسی نے کوئی چیز مانگی، استعمال کی، ہم دے دیتے ہیں۔ جیسا علماء نے اس کی مثال دی کہ بھئی رسی مانگی، رسی کے دو رسی دے دی، ڈول مانگے ڈول دے دی، برتن مانگے برتن دے دیے، ماچس مانگی ماچس دے دی، سوئی دھاگا
دے دیا. یہ سب چیزیں دینے میں انسان جھجک محسوس نہیں کرتا، معمولی چیزیں ہیں، کوئی بہت بڑا اس کے ضائع ہونے سے کوئی نقصان بہت بڑا مالی نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگوں میں اتنی کمینگی ہوتی ہے، یعنی ان کی طبیعت میں اتنی گراوٹ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بھی منع کر دیتے کہ نہیں دینی. تو یہ آخری صفت اللہ تعالیٰ نے یمنعون الماعون بیان کی. تو علماء فرماتے ہیں کہ اب یہ 6 صفات جو ہے ایک شخص کے بارے میں ہے یا 2 اشخاص کے بارے میں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اور اصل میں یہ اختلاف مرتب ہو رہا ہے مکان نزول پر، کہ بھئی یہ سورت کہاں نازل ہوئی، اس پر یہ اختلاف مرتب ہو رہا ہے. تو اس میں 3 قول ہیں علماء کے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت سورہ ماعون مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ سورت کی شروع کی 3 آیات وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ تک یہ تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور باقی 4 آیات جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اب کون مراد ہے اس میں اختلاف ہوا. جو لوگ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولید بن المغیرہ مراد ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ ابو جہل مراد ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے مراد ہیں. اور دوسرے اقوال بھی علماء نے دوسرے نام بھی لیے. بھئی ابو جہل کا کیا قصہ ہے؟ تو فرمایا کہ ابو جہل کی عادت یہ تھی کہ کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا اور قریب الموت ہوتا تھا تو اس کے پاس ہو جاتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ بھائی شاید آپ کا اس بیماری میں انتقال ہو جائے، اب آپ کے بعد آپ کی بچوں کی دیکھ بھال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ایسا کرو آپ کے بچوں کو میرے حوالے کر دو اور ان کے خرچ کے لیے بھی کچھ رقم میرے پاس امانت کے طور پر رکھ دو. خدا نخواستہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں پوری ان کی دیکھ بھال رکھوں گا. وہ خوش ہو جاتا تھا کہ چلو ایک میرا دیکھ بھال رکھنے والا میری موت کے بعد پہلے سے تیار ہو گیا. جب وہ شخص انتقال کر جاتا، مال بھی اس کو حاصل ہو جاتا، تو یتیموں کو دھکے دے کر بھگا دیتا اور مال ہڑپ کر لیتا تھا. تو فرمایا کہ اس کے بارے میں سورت نازل ہوئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ دوسروں نے کیا، ولید بن المغیرہ یا ابو سفیان. اور آگے جو 4 آیتیں ہیں فویل للمصلین، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اب یہ شخص کافر ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دلا رہا ہے اور یتیموں کے ساتھ بس سلوکی کر رہا ہے. نماز کا معاملہ تو کہا کہ یہاں پر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عن صلاتہم ساہون، یعنی نماز سے غافل ہے، یعنی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی کافر ہی ہوا جو نماز ہی نہیں پڑھتا. اور مراعات بھی ہو سکتا ہے، دکھلاوے کے لیے کام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام نہ کرنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یمنعون الماعون بھی گھریلو استعمال کی چیزیں منع کرنا. تو اس طرح سے جنہوں نے کہا کہ یہ مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، انہوں نے پوری آیات کی اس طرح تفسیر بیان کی. لیکن البتہ ان کا یوں کہنا الذین هم عن صلاتہم ساہون سے مراد وہی لوگ ہیں جو اوپر تکذیب بالدین سے ہیں، اس میں تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے. اور الذین هم یراؤون کا معنی بھی انہوں نے تھوڑا اس میں تکلف کیا، اس لیے کہ ریا کا تعلق اعمال صالحہ، اچھے اعمال کو دکھلاوے کے لیے کرنا، اور یہ صفت جو ہے
یہ اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو دین کو مانتا ہو تو عمل صالح کرے گا، اچھے اعمال کرے گا دکھلانے کے لیے ظاہراً. جو کافر ہے وہ تو معلوم ہے، اس کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے، ریا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں. سب کو معلوم ہے کہ تو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے کوئی عمل اللہ کے لیے ہوئے گا ہی نہیں ہے. تکذیب بالدین ہے اگر اس میں، تو کون سا عمل اللہ کے لیے کرے گا کہ اس میں اخلاص آئے اور اس کے منافی ریا ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، جو رأس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار. اور بعض لوگوں نے درمیانہ قول اختیار کیا کہ بھئی پہلی 3 آیات جو ہیں وہ عاص ابن وائل کے بارے میں ہے، اور باقی 4 آیات ہیں وہ عبداللہ ابن ابی یا کوئی دوسرا منافق شخص. اس طرح سے صورت میں اشکال نہیں رہے گا، تفسیر بیان کرنے میں آیات کی تفسیر برابر چلے گی. اور یہ قول جو ہے آخری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. انہوں نے فرمایا کہ پہلی 3 آیات جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں عاص ابن وائل یا اس کے علاوہ کوئی شخص کے بارے میں، کافر اور مشرک شخص کے بارے میں نازل ہوئی، اور باقی 4 آیات فویل للمصلین سے آخری صورت تک وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی. اور اسی کو راجح قرار دیا بعض مفسرین نے، جیسے ابن عاشور نے اپنی تفسیر میں اسی کو راجح قرار دیا. لیکن علماء نے فرمایا، جیسے ابن عاشور نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کا غرض کسی شخص کو متعین کرنا نہیں ہے کہ بھئی اس نے کیا، اس کے اندر یہ صفت ہے، اسی لیے تو پوری صورت میں کسی کا نام نہیں لیا کہ کون شخص مراد ہے. اس لیے کہ قرآن کا یہ غرض ہے ہی نہیں کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کہے بلا ضرورت ہو تو اس کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ اکثر آیات میں کون مراد ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا. اس سے کہ قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک رہنما ہے، راستہ بتانے والا، ان کو ہدایت دینے والا، ان کو صحیح طریقہ بتانے والا. اگر وہ نام لیتا تو لوگ سمجھتے کہ بھئی یہ حکم جو آ رہا ہے صورت میں فویل خرابی جو ہے وہ اس کے ساتھ خاص ہے. تو نام کو ذکر نہ کر کے یہ بتایا گیا کہ جس میں بھی یہ صفات ہوں گی اس کے لیے بڑی خرابی ہے. تو معنی عام رہے گا، سب پر لاگو ہو سکے گا، قیامت تک آنے والے انسانوں پر یہ بات لاگو ہو سکتی ہے. جس میں بھی یہ صفات بری صفات ہوگی تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے، دھمکی ہے. تو اس صورت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اجمالاً 2 غرض ہیں اس صورت میں. اس صورت کے نازل ہونے کے 2 مقاصد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ 2 باتیں اس صورت میں بتانا چاہتے ہیں، یا 2 سبق ہم کو اس صورت کے ذریعے دینا چاہتا ہے. پہلا سبق یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہی ہے انسان کو صحیح راہ پر چلانے والا. جو بھی انسان آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھے گا وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چلے گا، نہ نیک عمل کرے گا نہ برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا. جو چیز انسان کو اعمال خیر کی طرف رغبت دلاتی ہے یا اس کو آمادہ کرتی ہے اور برے اعمال سے بچاتی ہے، روکتی ہے، وہ ہے ایمان بالآخر. جب انسان کو معلوم ہے کہ میں جو بھی کروں گا اس کو مجھے بدلہ ملے گا، نیک کروں گا تو جزا ملے گی، ثواب ملے گا اور جنت ملے گی، اور برا کروں گا تو مجھے سزا ملے گی اور ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. تو جس شخص کے سامنے یہ تصور ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے اور میری پوری زندگی کا حساب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے پوچھے گا، تو وہ ٹھیک ٹھاک چلے گا، اس کی زندگی بالکل استقامت والی ہوگی، صحیح راہ پر رہے گا، اچھے اعمال کرے گا، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو فرمایا اس صورت میں شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ جو آخرت کا منکر ہوگا اس میں ساری قباحتیں اور بری صفات ہوگی، لیکن جس میں ایمان بالآخر ہوگا وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو ایمان بالآخر یا ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانے کی تاکید
اس صورت میں کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا غرض اس صورت کا ہے انسان کو متنبہ کرنا کہ بھئی اپنے آپ کو ان بری خصال، ان بری صفات سے بچانا، اس لیے کہ یہ بری صفات جس میں ہوگی وہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہوگا، ناقدری کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اس صورت سے پہلے سورہ قریش ہے اور اس کے بعد والی سورہ کوثر ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور شکر کی طرف متوجہ کیا، اور شکر کا طریقہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ قریش کو سورہ قریش میں اللہ نے اپنی نعمتیں گنائی کہ میں نے تم کو امن و اطمینان دیا، تم کو بھوک میں کھانا کھلایا، ڈر کی حالت اور خوف کی حالت میں امن عطا کیا، اور میرے گھر کا خادم اور مجاور بنایا، اور تمہارے دشمنوں کو میں نے برباد کیا، اصحاب فیل کو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ان کو گنائی اور کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا۔ تو ان سب نعمتوں کا شکرانہ کیا ہے؟ رب البیت کی عبادت۔ پھر سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا کی اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کیا، اور بیچ میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو ان نعمتوں کا شکر یہ ہے۔ تو یہ پہلی سورت سورہ قریش میں شکر اور سورہ کوثر میں شکر، اور بیچ میں یہ جو بری صفات والا ہے وہ ناشکری کرنے والا، ناقدری کرنے والا۔ تو گویا کہ سورہ ماعون جو ہے وہ سورہ کوثر کی تمہید ہے، جیسا کہ فخر الرازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ ماعون تمہید ہے سورہ کوثر۔ پہلے بری خصلتیں بیان کر کر یہ بتایا کہ یہ صفات سے دور رہنا، اور اس کے مقابل جو صفات ہیں وہ اپنانا سورہ کوثر میں۔ اور اس سے زیادہ بہترین بات جو اس سورت کے اغراض اور مقاصد کے بارے میں جو بیان کی گئی وہ تفسیر حقانی میں ہے۔ تفسیر حقانی میں اس سورت پر بہت اچھا کلام کیا گیا۔ علامہ حقانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انسان کو حکمت سکھائی۔ حکمت کیا چیز ہے بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں حکمت ایسی صفت ہے جو انسان کو ہر اچھی خصلت پر آمادہ کرتی ہے اور ہر بری خصلت سے اور ہر بری صفت سے دور رکھتی ہے۔ اصل میں حکمت ماخوذ ہے حکمہ سے۔ حکمہ یعنی لگام، جو جانور کے منہ میں لگائی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے۔ تو گویا کہ حکمہ سے حکمت کا لفظ آیا، یعنی وہ صفت جو انسان کو روکتی رہتی ہے، برے کاموں سے متنبہ کرتی رہتی ہے۔ تو حکمت ایسی صفت ہے جو انسان کو صحیح راہ پر رکھتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمت کا سبق دیا، اور فرمایا کہ حکمت دو طرح کی ہوتی ہے، حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ۔ بے حکمت نظریہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حکمت نظریہ یعنی وہ باتیں جس کا یقین اور اعتقاد دل سے انسان کو رکھنا چاہیے، دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں، اس کو حکمت نظریہ۔ اور حکمت عملیہ جس کو اپنانا چاہیے، عملی طور پر جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ حکمت نظریہ کہاں ہے اس صورت میں؟ تو فرمایا کہ حکمت نظریہ کا سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ ہے ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اس کا اعتقاد اور یقین جس کے دل میں ہوگا اس کی پوری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ یہ حکمت نظریہ پہلی آیت میں، پہلی صفت میں اللہ نے بیان کیا۔ باقی صورت میں حکمت عملیہ ہے، لوگوں کے ساتھ جس کے ذریعے ہم تعامل کرتے ہیں اس کو حکمت عملیہ کہتے ہیں۔ اور حکمت عملیہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو تمہارا معاملہ خالق کے ساتھ ہوگا یا تمہارا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہوگا۔ مخلوق کا معاملہ زیادہ اہم ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرے گا اگر چاہے گا،
لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، بدلہ دلوائے گا وہ آخرت کے دن۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اسی لیے سورت میں پہلے حقوق المخلوقین بیان کیے جس کا تعلق حکمت عملیہ سے۔ تو حکمت عملیہ میں یا تو ہم معاملہ خالق کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اس کی مخلوقات کے ساتھ۔ لیکن مخلوق جو ہے یعنی بندوں کے حقوق کیونکہ اہم ہیں، تو سورت میں پہلے اس کا تذکرہ کیا ایمان بالآخر کے بعد، ایمان بالیوم الآخر کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تزکیۃ النفس، یعنی نفس کو پاکیزہ بنانا، روح کو پاکیزہ بنانا، دل کو منور کرنا، یہ معاملہ مع الخالق ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے انسان، اس کو تہذیب الاخلاق بولتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرنا، اخلاق سے پیش آنا۔ تو پہلے تہذیب الاخلاق کی بات ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اور اخلاق میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلاق کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا اور اپنے خیر سے دوسروں کو محروم نہ کرنا۔ اپنے اندر جو شر ہے اس سے لوگوں کو بچانا، محفوظ کرنا، اور اپنے اندر جو خیر ہے اس سے دوسروں کو محروم نہ کرنا۔ یہ دو باتیں ولا اپنے فذلک الذی یدع الیتیم، تدع الیتیم دھکا دینا یہ شر ہے، برائی ہے، بدسلوکی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں صفتیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس جب بنایا تو دونوں چیزوں کو اس کے نفس میں رکھی، سورہ شمس میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کے نفس کے اندر فجور یعنی گناہ بھی رکھے، گناہوں کا ارادہ، وتقواها اور پرہیزگاری بھی اللہ نے رکھی ہے۔ تو نفس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب اچھے اخلاق والا شخص کون ہے؟ جو اپنے نفس کے اندر برائی جو ہے اس سے دوسروں کو محفوظ رکھے، دوسروں کے ساتھ برا معاملہ نہ کرے، اور تقویٰ جو ہے پرہیزگاری، اچھی جو صفات ہے اس سے دوسروں کو محروم نہ کرے۔ تو فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، جو بے سہارا شخص اور بے کس شخص، وہ شخص جس کے یعنی مدد کرنے والا اور اس کو سہارا دینے والا موجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ نہایت یعنی کمینگی کی علامت ہے، یعنی گراوٹ کی نشانی ہے، انسان کے اخلاق کی بالکل آخری حد ہے یہ، کہ جو بے کس ہے، جو کمزور ہے، ضعیف ہے، ان پر ظلم کرنا۔ تو یہ ہے شر، تو اس سے روکا گیا کہ بھئی دوسروں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، دوسروں کے ساتھ شر کے ساتھ اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش مت آؤ۔ تو یہ ہے دفع شر، اپنے نفس کا شر جو ہے اس سے لوگوں کو محفوظ کرنا۔ تو اس کے لیے یہ آیت آئی فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یعنی بظاہر آیت تو کسی شخص کے بارے میں بتا رہی ہے کہ وہ یوں کرتا ہے، لیکن مراد یوں نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اے انسان جو یہ سورت پڑھ رہا ہے، تیرے اندر یہ برائی نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا مت کرنا۔ دوسروں کی مثال دے کر ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھلانے پر لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا، لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا۔ تو یہ ہے خیر سے محروم کرنا، یعنی خود تو کچھ کر نہیں رہا ہے، دوسرے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی منع کرتا ہے۔ یہ بھی نہایت بدخلوقی کی نشانی ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کنجوسی دو قسم کی ہے، کنجوسی دو طرح کی، ایک تو اپنے مال میں کنجوسی کرنا، اپنے پاس ہے کسی کو نہ دینا، اور دوسری ہے دوسروں کے مال میں کنجوسی کرنا۔ تو کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ دوسروں کو روکنا،
کہ تو خرچ مت کر ان کے اوپر، بیکار لوگ ہیں، خالی پیسہ ضائع کرے گا. تو یہ دوسرے کے مال میں کنجوسی کرنا، اس کا تذکرہ کیا. تو گویا کہ سورت کا ایک یوں کہو کہ ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ ہر چیز کی آخری حد بتا رہا ہے. ظلم کرنے کے آخری حد یہ ہے کہ انسان ایسے شخص پر ظلم کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، سہارا دینے والا نہ ہو. بھئی کسی مضبوط امریکہ کے اوپر حملہ کر کے بتاؤ، بھئی ٹھیک ہے طاقت کی علامت ہے، لیکن بے کس ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے، اس کو دھکے دینا، تو یہ بالکل آخری حد ہے اخلاق کی. اور مسکینوں کو، دوسروں کو ترغیب نہ دلانا، خود تو کچھ کر نہیں رہا ہے، دوسروں کو بھی منع کر رہا ہے، یہ تو نہایت بدخلقی کی علامت ہے. تو یہ ہے مخلوق کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ اور اپنے خیر سے لوگوں کو محروم نہ کرو. تو اس میں حکمت عملیہ، تہذیب الاخلاق کی بات رہی. تزکیۃ النفس، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا، روح کو پاکیزہ بنانا، قلب کو نورانی بنانا، اس کی بات باقی صورت میں آ رہی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ نمازوں سے غافل ہیں، یوں نہیں کہا کہ نماز میں غافل ہیں، یوں نہیں کہا الذین هم فی صلاتهم. تو الحمدللہ ہم سب بچ گئے، اسی کہ ہمارے سے غفلت ہو جاتی ہے، نماز کے اندر سہو ہو جاتا ہے. تو بھئی تم لوگ مراد نہیں ہو، آپ لوگ مراد نہیں ہو، مراد ہے عن صلاتہم ساہون، نماز سے غافل، یعنی اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں نماز کی، نماز پڑھتا ہی نہیں. یہ معنی بعض علماء نے بیان کیا. بعض علماء نے فرمایا کہ ہمیشہ وقت نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کے معنی میں ہے. لیکن بعض علماء نے، جیسا فخر الرازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں، اس کا معنی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو ترک نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو شخص پوری نماز میں اللہ سے غافل رہا وہ مراد ہے. پوری نماز پڑھ لی اور نماز پوری ہونے کے بعد اس کو شعور ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی پوری نماز میں اللہ اس کو یاد نہیں آیا، بالکل بے دھیانی میں نماز پڑھی، کا یہ مراد ہے الذین هم عن صلاتہم. تو مصلی تو ہے، یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن گویا کہ نہیں پڑھ رہا ہے. بعض علماء نے یہ بھی معنی مراد ہے. تو جو پوری نماز میں غفلت میں رہے، بالکل اللہ اس کو یاد ہی نہیں آئے، حضور قلب ہو ہی نہیں، تو یہ ہے الذین هم عن صلاتہم ساہون. اور کہتے ہیں نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے روح پاکیزہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور فحش باتوں اور بدکاریوں سے روکتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے. لیکن کون سی نماز؟ حضوری والی، جس میں دھیان ہو، جس میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی ہیبت دل پر طاری ہو، یہ نماز پھر کام کرے گی. تو تزکیۃ الروح کے لیے پہلا عمل ہے نماز پڑھو. تو گویا کہ آیت کا انداز تو دھمکی دینا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ایسا مت کرنا. نماز پڑھنا حضوری کے ساتھ، قلب حاضر ہو، دھیان ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا استحضار ہو، ایسی نماز مطلوب ہے. تو پہلی چیز جو روح کو پاکیزہ کرتی ہے وہ نماز ہے. اور دوسری بات جو روح کو پاکیزہ کرتی ہے وہ اخلاص ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا الذین هم یراؤون. اخلاص کے کیا معنی ہے؟ کہ انسان اللہ کی بندگی بے غرض ہو کر کرے، کہ میرے کو اللہ سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، میں ادا کر رہا ہوں، میں دوسروں کو کائے کو دکھلاؤں، ان سے میرے کو کیا لینا دینا. تو جو دوسروں کو بتاتا ہے گویا کہ وہ اپنی عبادت میں غرض لا رہا ہے. کہ جو بے غرض ہو کر اللہ کی بندگی کرے گا، اس سے اس کی روح پاکیزہ بنے گی.
نورانیت آئے گی دل کے اندر. تو دل کو نورانی کرنے کا دوسرا عمل ہے اخلاص، اللہ کی خالص بندگی کرنا کہ صرف یہ تیرے لیے ہی ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں. اور اخلاص کا سب سے اعلیٰ درجہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی کسی چیز کی توقع نہیں رکھنا کہ مجھے اس پر ثواب نہیں چاہیے، میں تو بس تو نے مجھے تیری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور میرا فریضہ اور میری ذمہ داری یہی کہ بس میں تیری بندگی کروں. اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو مجھے ثواب دے. اس رابعہ بصریہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انی لا اعبدک لثوابک ولا اخاف منک لعقابک، کہ میں تیری بندگی کسی چیز حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، اور تجھ سے تیری سزا کی وجہ سے نہیں ڈر رہی ہوں، بلکہ تیری عظمت اور ہیبت کو دل میں رکھتے ہوئے میں ڈر رہی ہوں. سب سے اعلیٰ درجہ. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ مال کو پاکیزہ بنانا، نفس اور روح کو پاکیزہ بنانے کے 2 عمل بتائے، نماز پڑھنا اور اخلاص، اعمال میں اخلاص، صرف اللہ کے لیے عمل کرنا. اور آخری چیز ہے مال کو پاکیزہ بنانا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی گئی کہ زکوٰۃ سے مال پاکیزہ بنتا ہے، زکوٰۃ سے مال پاکیزہ بنتا ہے. لیکن بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یمنعون الماعون میں، جیسا کہ دوسری تفسیر بھی ہے کہ معاون کو منع کرنا یعنی استعمالی چیزوں کو نہ دینا. تو یہ آیت اوپر ہونی چاہیے، حقوق العباد میں ہونی چاہیے. ابھی تو تزکیۃ النفس، خالق کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، نماز پڑھنا اور اخلاص، یہ دونوں چیزیں اللہ کا حق ہے. تو پھر اخیر میں یمنعون الماعون آیا. اوپر 2 باتیں جو تھی مخلوقین کی، اس کے بعد خالق کے ساتھ معاملے کی بات آئی، پھر یمنعون الماعون، پھر مخلوقین کے ساتھ معاملہ. اس لیے کہ زکوٰۃ انسانوں کو دیتا ہے، یا گھریلو استعمال کی چیزیں بھی انسانوں کو دیتا ہے. تو یہ آیت اخیر میں آ گئی تو فرمایا کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف تزکیہ بھی ہے اور دوسری طرف معاملہ مع المخلوقین بھی ہے، یعنی خالق اور مخلوق دونوں کا اس میں ہے دخل. کہا کس طرح؟ کہا کہ اللہ کی محبت میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ مال. تو بات چل رہی ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی چیزیں، نماز اور اخلاص. تو اس کے بعد جو رکاوٹ بن رہی ہے اس کا تذکرہ کیا. یہ مال کی محبت اگر تمہارے دل میں آ گئی اور تم نے مال کے حقوق منع کیے، انسان مال کے اندر جو حق ہے کب منع کرے گا؟ محبت کی وجہ سے. تو کہا کہ اگر دل کے اندر اگر مال کی محبت ہے تو تم کو اللہ کی محبت سے منع کر دے گی. تو دونوں چیزیں جڑ گئی. مال کی محبت ہی رکاوٹ بن رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں. تو ایک طرف مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، وہی معاملہ تم کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا. جو حقوق ادا کرے گا، گویا کہ مال کی محبت دل سے نکال رہا ہے. جب دل سے مال کی محبت نکل گئی تو اللہ کی محبت آ گئی. اس لیے اخیر میں ذکر کیا، ایسی آیت ذکر کی جس کا تعلق خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے. تو بڑی عجیب انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوری حکمت کی تعلیم اس صورت میں دی، ایک بہت اچھے انداز میں. اور امام حقانی جو ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات ذکر کی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنی دشمنیاں ہوتی ہیں، جتنی عداوتیں ہوتی ہیں، اس میں اگر تم غور کرو تو یہی 2 باتیں تم کو ملے گی جو شروع میں ذکر کی گئی. یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا کہ یہ جڑ ہے دنیا میں تمام خرابیوں کی.
یدعو الیتیم کے معنی ہے دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے کسی دوسری طرح سے ہو۔ تو یہ جب انسان دوسروں کے حقوق پر ہاتھ مارتا ہے چھیننے کے لیے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، وہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو سبب بنتا ہے، اپنے پاس جو منفعت ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے، اس کو منع کر دینا۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرنا، گھر والوں پر تنگی کرنا، جتنا خرچہ دینا چاہیے اتنا نہ دینا، پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا کہ ان کو ضرورت کی چیز بھی نہ دینا، اور دوسروں کو بھی ترغیب نہ دینا۔ خود تو نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو بھی متوجہ نہیں کرتا، تو اپنی منفعت اور اپنا فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اور دوسروں کے فائدے کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا ہے کہ دنیا میں خرابیوں کی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں پر تعدی کرنا، ظلم کرنا، یا اپنے پاس کوئی خیر ہے تو اس سے لوگوں کو محروم کرنا۔ واللہ اعلم بالصواب۔